ایک بات اور یاد رکھیے، اگرچہ لوگ تو ہم جو بیٹھے ہیں یہ تو اکثر وہ ہیں جن کو عید نماز کا طریقہ آتا ہے، جن بیچاروں کو آتا نہیں وہ مسجد کے قریب ہی نہیں آتے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ ایک نمازی ہیں جو ٹھاٹھ کے ہیں، اور کوئی ہیں جو 8 کے ہیں، اور کوئی ہیں جو کاٹھ کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 360 کے ہیں۔ تو اب 360 والے بیچاروں کو تو نہیں پتہ۔ عید کی نماز میں آپ کو پتہ ہے زائد تکبیریں ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ پہلی رکعت کی 3 زائد تکبیریں قرات سے پہلے ہیں، اور دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیریں قرات کے بعد ہیں۔ پہلی والی کی پہلے، بعد والی کی بعد میں، یہ یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نمازی اگر اس وقت آ کے عید نماز میں شامل ہوا ہے، رکعت ابھی پہلی چل رہی ہے لیکن امام زائد تکبیریں کہہ چکا ہے، اب وہ قرات میں شروع ہے، اب وہ الحمد شریف پڑھ رہا ہے یا اس کے بعد والی سورت پڑھ رہا ہے، اب آ کر کے ایک بندہ نماز عید میں شامل ہوتا ہے، تو اب اس شامل ہونے والے کی جو تکبیریں زائد رہ گئی ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آتے ہی اللہ اکبر کہتے ہی، نیت کرتے ہی، فوراً ہی دل میں، یعنی ہلکی آواز میں، زبان سے آواز دوسرے تک نہ جائے، وہاں تکبیریں کہہ لے۔ یہ 3 دفعہ اللہ اکبر والی تکبیر تو کہے گا، ایک جو تکبیر تحریمہ ہے نماز میں شامل ہونے کی، اس کے علاوہ 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ لے، لیکن ان میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ان کے اندر رفع یدین نہیں کرے گا، صرف 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اب امام کی قرات کو سننے لگ جائے گا، پھر رکوع سجدے میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر ایک مقتدی اس وقت آیا کہ جب پہلی رکعت ہو چکی تھی، اب وہ دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوا ہے، چاہے دوسری رکعت میں جس وقت بھی آ کر کے ملا ہے، دوسری رکعت کی چونکہ زائد تکبیریں تو ہونی ہیں آخر میں، وہ تو رکوع کے ساتھ جا کے ہونی ہیں، اب وہ اس سے پہلے کسی وقت دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوا ہے، تو اب یہ بندہ دوسری رکعت کی تکبیریں تو امام کے ساتھ کہہ لے گا، لیکن جب پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، امام سلام پھیر دے گا، اس کی رکعت رہتی ہے، اس نے کھڑا ہو جانا ہے رکعت پڑھنے کے لیے، تو اب عام طور پر جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلی رکعت کی تکبیریں وہ قرات سے پہلے تھی، لیکن اس نے اب تکبیریں قرات کے بعد کہنی ہیں۔ اس نے جب کھڑے ہو کے پہلی رکعت قضا کرنی ہے جو امام سے رہ گئی تھی، تو اب اس نے کھڑے ہونے کے بعد جو ثنا اور اس کے بعد تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ اور قرات کرنی ہے، اب رکوع سے پہلے اس نے زائد تکبیریں کہہ کے پھر رکوع میں جا کے سجدہ کر کے قاعدہ کر کے اپنی نماز پوری کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل و احکام ہیں، وہ بندے کو ضرورت کے مطابق